اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 722 نیوز کے پروگرام اپنے حصے کی شمع میں میں اپنے آج کے مہمانوں جناب پروفیسر مسعود جمیل صاحب، جناب سلیم گودل صاحب اور پرویز اختر سیالوی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارا موضوع ہے امن و امان کا مسئلہ اور سیرت طیبہ کی روشنی میں اس کا حل۔ امن و امان کسی بھی ریاست کے وجود کا سب سے بڑا مقصود ہوتا ہے۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ریاستیں وجود میں آتی ہیں اور ریاستوں کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر عوام کو امن و امان جو ہے وہ مہیا کریں۔ تو میں سب سے پہلے جناب پروفیسر مسعود جمیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ امن و امان کی اہمیت اور افادیت کو اگر قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کریں کہ یہ کتنی ضروری ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت میں، اپنی 63 سالہ زندگی میں اس امن و امان کو کتنی اہمیت دی اور اس کے لیے کتنے مشکل معاہدے جو ہیں وہ آپس میں کیے۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب پروفیسر مسعود جمیل صاحب سے کہ وہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں 72 نیوز اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام اور مفید یہ شروع کیا گیا، اور جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی افادیت امن و امان کی کس قدر ہے، تو اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر غیر مسلم قومیں بھی آباد تھیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ایک ایگریمنٹ کیا وہاں پر، تمام طبقات کو ساتھ ملایا اور ایک ایگریمنٹ کیا جس کو تاریخ کے اندر میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت واحدہ کا تصور دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیوگرافیکل نیشن کا تصور دیا۔ اور یہ بات یہاں پر میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ چاہے انسان غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، دونوں صورتوں میں وہ نبی پاک کی امت میں شامل ہیں۔ یہ بات ہمیں امن و امان کی طرف لے کر جاتی ہے کہ چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، دونوں امت میں شامل ہیں۔ ایک امت دعوت ہوتی ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت وہ ہے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اور امت دعوت وہ ہے جن کو دعوت دی جاتی ہے، اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے تسلیم کر لیا نبی پاک علیہ السلام کو۔ تو یہ ساری امت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور نبی پاک نے جو میثاق مدینہ ہے، اس کا پہلا جو آرٹیکل ہے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات لکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا کہ قریش اور اہل مدینہ، مومنین اور مسلمین یعنی تمام یہودی، ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے، اور جو لوگ بھی اس معاہدے میں شامل ہوں گے وہ سارے اس ریاست کے باشندے ہوں گے، اور ان کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ اور انہم امۃ واحدہ من دون الناس، نبی پاک نے خود فرمایا ان سارے لوگوں کو ساتھ ملا کر کہ یہ سارے اب ایک امت بن چکے ہیں اور ایک سیاسی قوت بن چکے ہیں۔ امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کریں، مختلف طبقات کے اندر یہ شعور بیدار کریں کہ ہم سب ایک امت ہیں اور ہم سیاسی طور پر ایک وحدت ہیں۔ چاہے جو بندہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس سیاسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن ہماری وحدت ایک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر واضح فرمایا۔ پھر اگر ہم جو میثاق مدینہ ہے اس کا آرٹیکل نمبر 27 پڑھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی اختلافی معاملہ آ جائے تو حاکم یعنی حکم منصف کن کو بنایا جائے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو۔ تو ساری قوموں نے یہ مان لیا۔ آج اگر ہم بھی اپنے ملک کے اندر، اپنے ضلع منڈی باؤدین کے اندر امن و امان چاہتے ہیں تو ایک ایسے ایگریمنٹ کی ضرورت ہے کہ جس میں مختلف طبقات کو شامل کر کے امن کی صورتحال پر ایک
معاہدہ طے پایا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب کبھی تم میں سے کسی چیز کے متعلق اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا جائے گا۔ تو کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں، احکام شریعت کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ ہم تو غیروں کے اشارے پر امت میں تفرقے بازی، کبھی شدت پسندی، انتہا پسندی، تکفیریت اور تنگ نظری کو فروغ دے رہے ہیں۔ شاید اگر ہم مختلف طبقات میں دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے نمبر پہ یہ معاہدہ کیا ایک ریاست مدینہ کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کے لیے۔ پھر ہم اگر اسی میثاق مدینہ کا آرٹیکل نمبر 42 پڑھیں تو وہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَقَ فَبِنَفْسِهِ فَتَقَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کے ظلم کا بدلہ کسی دوسرے سے نہیں لیا جائے گا۔ اگر کسی ایک شخص نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اسی شخص کے اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک شخص اگر ایک پر ظلم کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کا بدلہ اس کے خاندان سے لے رہے ہوتے ہیں یا اس کی جماعت سے لے رہے ہوتے ہیں، یا مختلف اس طریقے سے ہم نے یہ رویہ اپنا لیا۔ تو یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اسلام بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر ہم ہیومن رائٹس کی روشنی میں دیکھیں تو ہیومن رائٹس بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم اگر کوئی بندہ ہمیں ایک تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم اس کا بدلہ کسی دوسرے سے لے لیں، اور ہم اگر باپ تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم بدلہ بیٹے سے لے لیں کیونکہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر کسی حد تک یہ فروغ پا رہا ہے، اور لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے گھر والوں سے بدلہ لے لیا جائے یا اس کے جماعت سے بدلہ لے لیا جائے تو یہ بدلہ تصور کر لیا جائے گا۔ تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے یہ بالکل بھی ہمیں تعلیم نہیں دی ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم اس کی جو میثاق مدینہ ہے اس کا آرٹیکل نمبر 62 دیکھیں، اب یہ میثاق مدینہ، یہاں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہودیوں کے درمیان اور وہاں کے رہنے والے تمام باشندوں کے درمیان یہ طے پایا جا رہا ہے، اور ان کو ایک امت میں نبی پاک علیہ السلام نے پرو دیا، سیاسی طور پر اور جیوگرافیکل نیشن بنا دیا نبی پاک علیہ السلام نے۔ پھر نبی پاک نے کیا فرمایا آرٹیکل 62 میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کا محافظ اور نگہبان ہے جو اس دستور کے معاہدے کی پاسداری کرے اور خلاف ورزی کرے اور عہد شکنی سے پرہیز کرے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے نگہبان ہیں۔ اب نبی پاک بحیثیت سردار آ گئے تو ظاہری بات ہے اگر غیر مسلم ہو یا کسی بھی جماعت سے، کسی بھی وہ فرقہ سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کو بنیادی حقوق دینا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اس کے بعد آگے کنسیپٹ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ظلم کے خلاف نبی پاک نے فرمایا بغیر کسی امتیاز کے سارے مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب ظلم ہے تو وہ کسی یہودی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی غیر مسلم پر ہو رہا ہے، یا کسی بھی قوم نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، تو ساری ریاست ظلم کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ اس میں یہ نہ کیا جائے کہ یہ اگر مسلمان ہے تو ہم ظلم کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، اگر مسلمان نہیں ہے تو ہم نہیں اکٹھے ہوں گے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو خون ہے، جو قتل ہے، وہ سب کا برابر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام تقوی شعار مومنین ہر اس شخص کے خلاف متحد ہوں گے جو ظلم کرے گا، جو قانون شکنی کرے گا، جو گناہ کرے گا، جو کسی پر زیادتی کرے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو فتنہ فساد کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، سارے لوگ مل کر اس معاہدے کے تحت اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہی تو اسلام کا نظام انصاف ہے کہ اسلام نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اس معاہدے پر سب کو پابند بنا دیا، اور ہمیں بھی اسی معاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر مل کر عمل کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں فرمایا تھا، وہ ایک قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت تھی فاطمہ نامی، تو اس نے چوری کر لی، بڑے قبیلے کی عورت تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس پر بھی اسلام کی حد کو نافذ فرماتا۔ تو نبی پاک نے یہ تفریق ختم کر دی۔ آج طاقتور کے لیے قانون اور ہے، کمزور کے لیے قانون کا معاملہ کچھ اور ہے۔ ایون کہ ہمارے جیلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا اور رکھا جاتا ہے، ان کو سہولیات اور دی جاتی ہیں، اور جو ایک غریب بندہ ہے اس کے لیے جیل کے اندر بھی ایک طبقاتی نظام موجود ہے۔ جب جیل ہے تو وہ سب کے لیے جیل ہے،
یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کے لیے بیڈ، اے سی اور ٹی وی، فریج مہیا کی جا رہی ہے، اور ایک قیدی کے لیے بستر بھی مہیا نہیں کیا جا رہا، پینے کا صاف پانی تک بھی مہیا نہیں کیا جا رہا۔ تو نبی پاک نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر امن و امان کی خرابی کا مسئلہ پیش نہیں آیا، وہاں بد امنی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہوئی بھی ہے تو ریاست نے مل کے اس بد امنی کے خلاف قدم اٹھایا، اور ایک وقت آیا کہ وہ ریاست کا جھنڈا اتنا بلند ہوا کہ عالم کفر بھی اس سے لرزاں ہوا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی میثاق مدینہ کو اگر ہم دیکھیں، اس کا آرٹیکل نمبر 22 دیکھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ کے اندر فرما دیا، جس کو سب نے ایکسیپٹ بھی کیا، کہ ان المؤمنین یبیع بعضهم علی بعض، کہ جو اہل ایمان ہیں راہ خدا میں ہونے والے جانی نقصان کا ایک دوسرے کی جانب سے باہمی امداد کے طور پر دشمن سے انتقام لیں گے، اور دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے شہریوں کے انتقام کی ذمہ داری ریاست پر ہوگی۔ اب یہ سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان اگر مارا جائے تو اس کا بدلہ لیا جائے، غیر مسلم مارا جائے تو اس کا بدلہ بالکل نہ لیا جائے۔ یہ کنسیپٹ اسلام نے بالکل بھی نہیں دیا۔ صاحب آپ اور جس طرح نبی ارشاد پاک فرما رہے ہیں، جس طرح جی آپ جی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ریاست مدینہ میں میثاق مدینہ کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ ریاست کا باشندہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے تعلق یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کی سب سے پہلی نسبت جو ہے وہ اس ریاست کا شہری ہونا ہے۔ اگر وہ اس ریاست کا بالکل شہری ہے تو وہ برابر ہے قانون کی نظر میں، اس کو اتنا ہی تحفظ ہونا چاہیے جتنا کہ کسی اور بڑے خاندان یا بڑے قبیلے کے آدمی سے۔ تو جی میں آپ بالکل سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے ملک میں چونکہ مذہبی اعتبار سے کئی مذاہب کے لوگ آباد ہیں، ہمارے ملک اور ہماری ریاست میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کا شہری جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے محبت، ہمارے امن کا مستحق ہے، ہمیں اس کے لیے امن و امان کو قائم رکھنا ضروری ہے؟ اس کو اگر آپ کس انداز سے بیان کریں۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس جگہ بھی انسان موجود ہے اور وہ جی جی پرامن شہری ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے میثاق مدینہ کے ذریعے ان کو تحفظ دے دیا ہے، اور بے ایک شک ہیومن رائٹس ایسا دستوری معاہدہ ہے جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی ہے۔ اور صرف پاکستانی ہونا نہیں بلکہ وہ پوری دنیا میں جس جگہ بھی مسلم یا غیر مسلم موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا تم نے ظلم کے خلاف بھی کھڑے ہونا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ مسلمان ظلم کر رہا ہے تو مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور غیر مسلم کے ساتھ نہ کھڑے ہو۔ یہ نبی پاک نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے۔ اور پاکستانی ہونا پھر تو یہ اور ایک قریب کا رشتہ ہے، ایک ملک میں اگر رہ رہے ہیں تو یہ اور زیادہ قریب کا رشتہ بنے گا۔ لیکن نبی پاک نے دیکھے نا، ساری امت نبی پاک کی امت ہے، وہ امت دعوت ہے یا امت اجابت ہے، ساری امت یہاں میثاق مدینہ میں بطور امت ڈسکس کیا گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ ساری امت میری ہے، اور ظاہری بات ہے بھی نبی پاک، کچھ امت نے اسلام قبول کیا کچھ نے نہیں کیا۔ تو جو بیسک رائٹس اسلام نے دیے ہیں، جس کو آپ ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں، وہ تو سب کے ایکول ہیں۔ وہ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں سب کو ایکولی دیے ہیں، یہ نہیں کہا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہی میثاق مدینہ، اس کا آرٹیکل نمبر 26 ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قاتل کی مدد کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر کوئی شخص قاتل کی مدد کرے گا، ظالم کی مدد کرے گا، تو اس کا جرم کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں ہی دیکھیں، ایک شخص نے ایک اسٹوڈنٹ کو چھرے کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا شدید بری حالت میں، اور اس کی سزا میں کمی کر دی گئی۔ کس اصول کے تحت کمی کر دی گئی؟ وہ ظالم ہے، جب ظالم ہے تو ظالم کے اصول، اس کی سزا میں کمی کیوں کی جا رہی ہے؟ ظالم کو اس کی مکمل سزا دی جائے، کوئی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تاکہ پتہ چلے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کی مثال مدد کرنا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور کوئی شخص اس کی ٹانگ پکڑ کر اس اونٹ کے ساتھ گر جائے۔ تو ظالم کی مدد کرنے کی تو نبی پاک نے بالکل بھی اجازت نہیں دی ہے، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بھی کی ہے، اور نبی پاک نے کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں۔ چاہے جیسے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مثال ہے، ایک مسلمان اور ایک یہودی آگے تھے حضرت عمر کے پاس، وہ جو ظاہری طور پہ مسلمان تھا وہ منافق تھا،
وہ کہنے لگا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ وہ عدل پر فیصلہ تھا۔ نبی پاک سے بڑا عدل اور انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تم ظالم بنتے ہو معاشرے کے لیے، تو تمہارا فیصلہ پھر عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ اور اسلام نے بھی یہی کہا کہ جو فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ تو یہی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ایک امت اور ایک وحدت بن کے رہیں۔ باقی نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ ہر کوئی انسان آزاد ہے، وہ اپنی آزادی کے ساتھ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو کسی کے نظریات کو زبردستی وہ نظریات اپنانے کی کوشش کرنا یا اپنے نظریات اس پر تھوپنے کی کوشش کرنا اور کہنا کہ یہ نظریات ہمارے مانے ہی مانے تو تب بھی یہ بندہ مسلمان ہے یا تب بھی یہ ہمارے نظریے کے مطابق ٹھیک ہے، تو یہ اسلام بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ انتہا پسندی جو ہے، دہشت گردانہ سوچ، اسلام نے مذمت کی ہر صورت میں۔ بڑے پیارے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا۔ گویا آپ کی اگر میں اس جواب کا لب لباب نکالوں تو وہ یہ بنتا ہے کہ دین آپ کو کسی بھی دین کو اپنانے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن وہ ریاست میں ظلم اور ناانصافی کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ظلم کریں یا کسی کے حق کو زبردستی چھین لیں۔ آپ اپنے عملی لائف میں جس مذہب کو آپ نے لکم دینکم ولی دین، یعنی آپ جو دین چاہیں اپنائیں، آپ کا دین آپ کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، لیکن ظلم کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کریں یا زیادتی کریں۔ اس کے لیے اس ریاست کے پورے شہری جو ہیں وہ اس کے اوپر متحد ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک اس امن و امان کا تعلق ہے، اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ جناب پرویز اختر شالی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی ریاست، کسی شہر، کسی خاندان یا کسی بھی جگہ اقتصادی ترقی کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر جہاں امن و امان نہیں ہوگا وہاں آپ اقتصادی اور معاشی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ ویلفیئر سوسائٹیز اپنے بہت سارے فنڈز، بہت سارے سرمایہ، وقت اور اپنی تمام توانائیوں اور ایفرٹس ہر جگہ پہ امن و امان قائم کرنے کے لیے، وہاں لوگوں کو سہولتیں میسر کرنے کے لیے، ایجوکیشن، صحت اور صفائی کے لیے جو سارے وسائل استعمال کر رہی ہیں۔ جس جگہ پہ امن نہیں ہوگا، کیا ایسی جگہ پہ کام کرنے کے لیے ان کے لیے ماحول سازگار ہے؟ یا اپنے اس تمام پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے امن و امان کا برقرار رکھنا ضروری ہے؟ کیا ویلفیئر سوسائٹیز اس معاشرے اور سوسائٹی میں امن قائم کرنے کی کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ جناب پرویز اختر شالی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے میں 72 نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر کچھ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میرے خیال کے مطابق جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں ان میں چونکہ مختلف طبقہ فکر کے لوگ شامل ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس سوچ سے ہے، کس سیاسی جماعت سے ہے، یہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے لوگ ہیں، اور اس اتحاد کی وجہ سے مختلف جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ معاشرے میں ایک مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یعنی ویلفیئر سوسائٹیز کا جو ایک محدود دائرہ کار ہے، اس میں رہتے ہوئے ویلفیئر سوسائٹیز کیا کر سکتی ہیں؟ ویلفیئر سوسائٹیز مقامی سطح پر لوگوں میں شعور اور آگہی کے فروغ کے لیے کام کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے مقامی سطح پر چھوٹے چھوٹے سیمینار کریں، یعنی ممبر و محراب کو شامل کریں، اسکول اور کالجز کی یعنی اسکول اور کالجز کے لوگوں کو یعنی شامل کریں تاکہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ اس جو قتل و غارت ہے اس سے نفرت کرنے والی بنائیں، نہ کہ اس جو ہمارا ایک عجیب سا سلسلہ ہے اس میں وہ شامل ہو جائے۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ اسکول، کالج اور ممبر و محراب کو امن و سلامتی کا پیغام دینے والا بنانا ہے کہ یہاں سے امن و سلامتی کا پیغام لوگوں تک جائے۔ تو ویلفیئر سوسائٹیز جو چونکہ اس کی جڑیں مقامی سطح پر بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ویلفیئر سوسائٹیز اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک طریقہ سے کریں گی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یعنی اپنی سوچ سے آگاہ کریں گی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ
یہ معاشرہ جو ہے وہ امن و سلامتی کا یعنی امن و سلامتی کے ساتھ ایک اچھے انداز میں چلنے والا معاشرہ بن جائے گا، تو سب سے پہلے امن و سلامتی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں یعنی انتظامیہ اور عدالتیں، ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی معاشرے میں امن و سلامتی کو بحال کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہماری جو پولیس کا نظام ہے وہ بھی بڑا عجیب سا ہے. اس میں بھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس آدمی نے جرم کیا ہے، یعنی جرم کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ جرم کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے، اس کی رسائی کو دیکھا جاتا ہے. اس میں سیاسی لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، وہ صرف اپنے ووٹر کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جس آدمی نے جرم کیا ہے اس کو جرم کی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میں اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر اس طرح پیش کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں جتنی بھی سزائیں ہیں وہ سر عام کیوں ہیں؟ جتنے بھی جرائم ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو سر عام سزا دی جائے. مطلب یہ ہے کہ سر عام سزا اس لیے دی جائے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. جب لوگوں کو یعنی عبرت حاصل ہوگی، لوگ دیکھیں گے کہ اگر ہم نے چوری کی تو ہماری سزا یہ ہوگی، ہمارا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر ہم نے قتل کیا تو ہمیں بھی اس کے یعنی اس کی پاداش میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، یا ہم نے جو بھی ظلم کیا اس کا ہمیں بدلہ دینا پڑے گا. تو لوگ جرائم سے دور رہیں گے. ہم نے کرنا کیا ہے، ویلفیئر سوسائٹیز کے کام کو ہم نے مزید وسیع تر کرتے ہوئے لوگوں میں شعور اور یعنی آگہی کو بیدار کرنا ہے تاکہ لوگ جرم سے نفرت کریں اور لوگوں کو امن و امان کی فضا جو ہے وہ مہیا کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ بہت اچھی، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کیا ہے. تو میں آگے بڑھتے ہوئے ویلفیئر سوسائٹیز کا جو ایک بڑا مقصد ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلا جاتا ہوں، تاکہ لوگوں میں ایک تفریق ہے، معاشی اسٹیٹس تفریق ہے، معاشی تفریق ہے. کچھ لوگ ہیں وہ بڑے با وسائل ہیں، ان کے پڑوس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. کیا اس تفریق کو ختم کر کے لوگوں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ مستحق اور ان ہیوز ناٹ لوگوں کے ساتھ محبت پیدا کر کے ان کے مسائل اور ان کی مشکلات کو ان کے ساتھ مل بیٹھ کر سنا جائے، ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے وہ ان کے چہروں پہ وہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے اور مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے اگر اپنے وسائل کو خرچ کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نفرتیں، حسد اور عداوت اور قدورتیں جو ہیں جو امن و امان کا سب سے بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور الفت کو پیدا کیا جا سکتا ہے. تو میں گزارش کروں گا سلیم گوندر صاحب سے، چونکہ وہ ہمدرد جو انسانیت فاؤنڈیشن ہے اس کے رہنما ہیں اور اس کو یہاں کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، بلکہ ان کا جو سارا کچھ ہے وہ بیان کریں گے. ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹس کو کی تفریق، یہ معاشی اور اقتصادی تفریق، یہ جو ہم سارا دن ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں، آمنے سامنے رہتے ہیں، لیکن ہمارا چال چلن، ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گردن اس طرح اکڑی ہوتی ہے کہ ہم ان کو جھک کر سلام بھی نہیں کہہ سکتے اپنے ان غریب بھائیوں کو. تو اگر ہم اپنے آپ میں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اٹھنے بیٹھنے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے، آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے ان غریب بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور انس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مشکلات اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں، تو کیا ہم اس امن و امان کی اس صورتحال کو جو اب ابتر ہے، ہم اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جناب سلیم گوندر صاحب. آپ نے ان میوٹ کر دیں، اپنی آڈیو ان میوٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ نے اپنی ویڈیو روٹیٹ کر دی ہے, میں کیمرہ سیدھا کر لیں. جی جی ابھی آن ہوئی ہے. درمیان میں کال آ گئی تھی, سوری. ہاں ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہو گیا, کریں کنٹینیو کریں. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے. سر سب سے پہلے تو میں 72 نیوز چینل کا بہت مشکور ہوں, اور اس میں بھی اسپیشلی جناب ناصر عباس تارڑ صاحب کا, اسد عباس جعفری صاحب کا, عبدالرؤف کوندل صاحب کا, اور حاجی جوید صاحب کا, جو اور دوسرے بھی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ کہتے ہیں کہ اپنے حصے کی شمع جو جلائی ہے, اس کا بہت لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے. اس کا ایفیکٹ جو ہے نا ہماری نسلوں میں نظر آئے گا جتنا یہ آپ کا انیشیٹو ہے. تو سب سے پہلے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پٹ کروں گا کہ جو مائیکل ہارٹ ہے, جس نے دنیا کے 100 عظیم انسانوں کے اوپر ریسرچ کی ہے, اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا نمبر 1 انسان قرار دیا ہے. اس نے اس وجہ سے دیا ہے کہ اس انسان کا ظرف, اس انسان کی بھائی چارہ, محبت اور امن جو اس نے دنیا کے لوگوں کو اور آل مذاہب کو جو اس نے درس دیا ہے, اور جو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے, جو اس نے انسانیت کو جوڑا ہے, اس کی مثال اس نے کسی انسان میں نہیں دیکھی. تو اس میں دیکھیں, جو ایک انسان جس میں ایمان بھی نہیں ہے, جب وہ میرے نبی کو تسلیم کر رہا ہے, تو کیوں نہ ہم مسلمان جو ہیں ہم اس کو تسلیم کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حاجی صاحب جو ہے وہ محبت اور بھائی چارے کے اوپر ہے. اور جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا ہماری سوسائٹیز جو ہیں ویلفیئر کی, وہ انسانیت کو, ہمارے معاشرے کو, اسپیشلی منڈی باؤدین کو جوڑ سکتی ہیں, اس کے حوالے سے میرا آنسر یہی ہے کہ یہ ایک بہت ہی شاندار قدم اٹھایا گیا ہے. میں اس میں نیلسن منڈیلا کی کوٹیشن ایڈ کروں گا. اس نے کہا ہے کہ if you want to make your enemy your partner, then you have to work with them. تو اس نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے اینیمی کو, اپنے دشمن کو اپنا پارٹنر بنانا ہے, اپنا دوست بنانا ہے, تو اس کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑے گا. جیسے پرویز صاحب نے بھی ایڈ کیا ہے کہ اس میں مختلف مذاہب کے مختلف طبقے سے, ٹھیک ہے, کوئی ایجوکیٹڈ ہے, کوئی مڈل ایجوکیٹڈ ہے, مطلب کوئی مختلف جو پیشے سے لوگ رکھنے والے اس میں جڑے ہیں. سب سے جو اہم چیز دنیا کی ہوتی ہے کہ ایسوسیشن, لوگ جڑ جائیں. جب آپ کسی انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے نظریے سے آپ واقف ہوتے ہیں, اس کے انداز سے واقف ہوتے ہیں, تو وہ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ایشو کوئی اچھی سوسائٹی, پہلے ہمارے ابا و اجداد جو تھے ان کی ایک سوسائٹی کنیکٹڈ تھی, آپس میں وہ مسائل حل کرتے تھے. اب ہماری سوسائٹی جو ہے پیسے کے پیچھے ہم اتنا سکیٹر ہو گئے ہیں کہ ہماری وہ کوئی یونٹی نہیں رہی, کوئی جو ہمارا فیملی سٹرکچر ہے وہ نہیں رہا, کوئی ہمارا معاشرہ نہیں رہا. اگر میں اس میں ایڈ کروں جو ایک فلسفی ہماری نماز کی مسجد میں ادا کرنے کی ہے, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے, اس میں یہی ہے کہ نماز مسجد میں ادا کریں جس میں سارے لوگ اکٹھے ہوں, ٹھیک ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو اس میں سارا طبقہ جو ہے وہ مطلب جو سارے جو ڈفرینس ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے, اور امام جو ہوتا ہے وہ ساروں کے مسائل سے واقف ہوتا ہے. اگر میں کسی میں مسئلہ آتا ہے تو وہ ان کا ریزالو کرواتا ہے. اسی طرح اگر آپ جمعے کا دیکھیں, جمعہ کیوں مسجد میں جا کے 40+ لوگ ہوں تو ادا کیا جائے, اتنی مطلب ایک جامعہ مسجد ہوتی ہے, اس کا یہی مقصد ہے کہ اگر مسائل زیادہ بڑی آبادی میں ہے تو وہ بھی ایک ہفتے میں, اس کی فلسفی یہی ہے کہ وہ آپس میں ایک دفعہ ملیں. جب وہ ملیں گے ان کی نفرت کم ہوگی, ان کے مسائل حل ہونے کی طرف جائیں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں عید کا جو ایونٹ ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں ولیمے کا جو ایونٹ ہے, جو ہم ولیمہ کرتے ہیں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نکاح کا اعلان کرتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی یا آپ کے ریلیٹیو یا جتنے بھی آپ کے رفقا ہیں وہ آپس میں جڑتے ہیں اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جتنا بھی سوسائٹی کو آپس میں جوڑا جائے, یہ جو ویلفیئر سوسائٹی ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے.
दुनिया में बेस्ट मॉडल जो है, मैं एक अदना सा रीडर भी हूँ, दुनिया का सिस्टम काफ़ी कंट्रीज़ का मैंने पढ़ा है, बड़े अच्छे उस्ताद से पढ़ा है। तो उसमें दुनिया में जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है, सबसे अच्छा मॉडल जो चल रहा है, हम टेक्नोलॉजी में तो पीछे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये चंद लोगों ने, अभी तो इतना इसका पैगाम फैल गया है, 140 के करीब शायद सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। सर इसका खराज तहसीन जो है वो सारी टीम को जाता है, 72 न्यूज़ टीम को जाता है, पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट को जाता है, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके जो लीडर हैं या उनके जो मेंबर हैं, एक एक इंसान को खराज तहसीन जाता है। मैं इससे सीरियसली दिली तौर पे बड़ा खुश भी हूँ और मैं सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। बहुत मेहरबानी आप, बहुत शुक्रिया। क्या नासिर अब्बास तारड़ साहब हमारे साथ हैं लाइन पे? नासिर अब्बास तारड़ साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, मेरे ख्याल में अभी नासिर अब्बास तारड़ साहब लेफ्ट हुए हैं, दोबारा मैं ज्वाइन करते हैं तो मैं उनके पास जाऊंगा। मैं दोबारा जाता हूं जनाब प्रोफेसर जमील साहब से के पास। प्रोफेसर मसूद जमील साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये जितना भी चैनल 72 न्यूज़, इसकी पूरी टीम, PPAT, POAT जो जितना काम कर रही हैं, ये लोगों में वेलफेयर सोसाइटीज़ के ज़रिए एक ऐसी मोटिवेशन कर रही हैं कि जिसमें पॉजिटिव थिंकिंग है। आप उनकी तालीम को देखें, जो पीछे हैं उनको तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश करें। सेहत में देखें, जो मरीज़ हैं अपना इलाज नहीं कर सकते, आप उनको सेहतमंद बनाने के लिए कोशिश करें। इसी तरह आप अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने गांव में सफाई का एहतमाम करें। ये सारे काम जो हैं ये इबादत में है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ये सारे अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए उसकी मखलूक की खिदमत में आते हैं। तो हमारे दीन ने जिस तरह अभी सलीम गोंदल साहब फरमा रहे थे कि नमाज की इज्तिमाइयत, जुमे की इज्तिमाइयत, यानी वहाँ एक सफ़ में आ जाएं तो वहाँ कोई महमूद अयाज का फ़र्क मिट जाता है। वहाँ जुमे के दिन या ईद के दिन आप बहुत बड़े इज्तिमा में शामिल हो जाएं तो आपका कोई ख़ानदान नहीं, आपकी कोई रंगत नहीं है, आप हैसियत मुसलमान उस सारे इज्तिमा में इकट्ठे हैं। हत्ता कि आप हज के लिए चले जाएँ तो उसी एक लिबास में हैं, आपका कोई रंग है, आपका कोई ख़ानदान है, कोई मुल्क है, आप किसी दुनिया के किसी खिते से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक लिबास है, उसने आपको इज्तिमाइयत में परो दिया है। तो आप इस सिलसिले में हमें ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि अल्लाह ताला के हुज़ूर हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद, यानी अल्लाह ताला की बंदगी और उसकी मखलूक़ खुदा की खिदमत, इसमें कितनी मुताबिकत है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ रुकू और सजूद और क़याम और क़याम लैल बस यही काफ़ी है, या बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मखलूक़ खुदा की खिदमत करके हम उस काम से यानी किनारा कशी करके भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। इन दोनों में मुताबिकत कितनी है और ये दोनों को बराबर लेके चलना कितना ज़रूरी है, मैं इस सिलसिले में आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसमें ज़रा रोशनी करें। जी मोहतरम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आप देखें कि हमें थोड़ा इस्लाम को सही अंदाज में समझने की ज़रूरत है। हमने शायद ये समझ लिया है कि जो इस्लाम है ये मस्जिद की चार दीवारी के अंदर का नाम है। जो मुसल्ला तस्बीह लेकर मस्जिद के अंदर बैठ जाता है, इस्लाम उसके पास है। जो बाहर लोग हैं वो इस्लाम में शायद हम ये समझते हैं कि वो इतने इस्लाम के करीब नहीं है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो इबादत हैं ये इस्लाम का सिर्फ एक हिस्सा है। इस्लाम इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारका है ये उसका प्रैक्टिकल हमारे पास मौजूद है। जो इस्लाम की तालीमात हैं, हज़रत सैयदा आयशा सल्लल्लाहु अलैहा से किसी ने पूछा कि नबी पाक के अखलाक के बारे में हमें बताएं, तो आपने इरशाद फरमाया कान खुलुकुहुल कुरान, कि अगर कुरान की अमली तफसीर देखना चाहते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें। तो जब हम सीरत तय्यबा की तरफ आएंगे तो क्या नबी पाक सिर्फ तस्बीह मुसल्ला लेकर मस्जिद में बैठे रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद नबी पाक के खुलाफाए राशिदीन हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि खुलाफाए राशिदीन जो अमल करें उनके अमल के मुताबिक भी अमल करना, मेरी सुन्नत पर अमल करना ही है। और ये वो लोग हिदायत पर होंगे जो मेरे खुलाफाए राशिदीन के नक्शे कदम पे होंगे। तो क्या उन्होंने सिर्फ मुसल्ला और तस्बीह लेकर वो मस्जिद में बैठे रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کے باوجود، اتنی عظمت اور شان والے ہونے کے باوجود، جب کسی بڑھیا کو ضرورت پیش آتی ہے سامان اٹھانے کی تو اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنے دشمنوں کا سامان ان کے گھروں تک پہنچا کے آتے ہیں۔ تو اس سے بڑی ویلفیئر کی اور مثال دنیا میں کدھر سے ملتی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ خلفائے راشدین دیکھ لیجئے، ان کے ادوار کو دیکھ لیں، ان کے ادوار میں بھی یہ صرف انہوں نے عبادت تک محدود نہیں رہے ہیں، دعا تک محدود نہیں رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پریکٹیکلی سوسائٹی میں ورک کیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو ایک عورت کہنے لگی کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، تو اب میری بکری کا دودھ کون دوئے گا؟ تو آپ نے فرمایا وہ خلیفہ بننا اپنی جگہ، لیکن تیرے گھر کی جو خدمت میں کرتا تھا وہ میں پہلے کی طرح کرتا رہوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ لیجئے کہ وہ امیر المؤمنین بنے، نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، امام صاحب بھی ہیں، خطبہ حج بھی دے رہے ہیں، اسی طرح جمعے کا خطبہ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ باہر گلیوں میں نکل کر، محلے میں، اپنی سوسائٹی میں نکل کر لوگوں کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ اگر ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، آپ فوراً اپنے کندھے پہ آٹا وغیرہ اور کھانے پینے کا سامان لاد کے لائے اور رات کے اندھیرے میں ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ ایک عورت کی خیمے میں آواز آئی کہ اس کو ولادت ہونے والی ہے، ولادت کے آثار ہیں، تو آپ نے فوراً اپنی زوجہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس کی جا کر تیمارداری کی جائے۔ یہ ہے اسلام اور اسلام کا عملی نمونہ، اور یہ ہے مسلمانیت۔ ہم شاید اس سوچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو عبادات ہیں یہ اسلام کا صرف ایک حصہ ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم حقوق اللہ میں کوئی کمی کر دو تو اللہ چاہے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ حقوق اللہ میں کوئی کمی کر دو، اللہ چاہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ لیکن اگر تم نے حقوق العباد میں کمی کی، حقوق العباد ادا کرنے میں تم نے کوئی کمزوری دکھائی یا کسی پر ظلم کر دیا تو یا کسی کو مکمل حق نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور ان حقوق العباد میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے الگ الگ نہیں بیان کیے گئے۔ قرآن پاک میں جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں وہ سب انسانوں کے لیے بیان کیے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو حقوق بیان فرمائے وہ مسلم اور غیر مسلم کے لیے بیسک ہیومن رائٹس الگ الگ نہیں بتائے ہیں، بلکہ سب کے لیے ایک بتائے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور وہ بندہ ایسا ہوگا، نبی پاک صحابہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہوگا جس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، جس کے روزے قبول ہیں، جس کے اعمال جو دنیا میں وہ حقوق اللہ ادا کرتا رہا اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ اس کا فیصلہ فرمائے گا کہ اسے جہنم میں گرا دیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے بندے کو کیوں جہنم میں گرایا جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے دنیا میں کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ظلم کی وجہ سے اس کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ فرمائے گا، اور جو مظلوم ہے اس کے مظلوم کے سارے گناہ اس ظالم کے اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور ظالم کی جو اس نے اگر نیکیاں کی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، اور اس طرح اس ظالم کو جہنم میں گرا دیا جائے گا اور مظلوم کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس حدیث پاک میں یہاں پر ایک لطیف اشارہ میں کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر مسلمان کے حقوق کے بارے میں نہیں بات کی گئی ہے، یہاں پر انسان کے بارے میں بات کی ہے، کسی بھی انسان کو جس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو یہ جو ویلفیئر سوسائٹیز ہماری کردار ادا کرتی ہیں بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرنا، یہ تو ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلنے کے مترادف ہے۔ اور یہ ضروری ہے اس وقت کہ ہم سمجھیں کہ بحیثیت انسان جو اسلام نے ہم کو احکامات دیے ہیں اور جو اسلام نے ہم کو تعلیمات دی ہیں، ہم عبادات سے ہٹ کر اس کی طرف بھی آئیں۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہوتا اگر تم ساری رات عبادت میں پڑے رہو، ساری رات تم عبادت کرو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہے؟ نبی پاک نے تو یہ تعلیمات دی ہیں. تو ویلفیئر سوسائٹیز بھی تو ہمارے معاشرے میں یہی کردار ادا کر رہی ہیں کہ جو پروفیسر صاحب، اگر میں اس وقت کی مداخلت سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر آپ سے یہ گزارش کروں کہ ہمارا بالخصوص منڈی بہودین میں پچھلے 3 سالوں سے امن و امان کا بڑی بدترین صورتحال ہے. آئے روز قتل ہو رہے ہیں، ایک دو نہیں 4 قتل ہو رہے ہیں ایک دن میں. تو اس کے عمل کو روکنے کے لیے، اس بد امنی کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی میں یہ شعور اور یہ فکر دینے کے لیے کہ آپ محفوظ ہیں، آپ کی انتظامیہ آپ کے ساتھ ہے، تو کیا آپ اس سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس بد امنی کو دور کرنے میں ہمارا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم اس میں اپنا رول ادا کر سکیں؟ جی بالکل ضرور ہے. جو ویلفیئر سوسائٹیز ہیں اس میں بغیر کسی نسل، قوم اور مذہب کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے. تو جو لوگ قتل و غارت میں مصروف ہوتے ہیں، جب ان کو ایک اچھا گروپ ملتا ہے، ایک اچھے لوگ ملتے ہیں، ان کی مجلس ملتی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس جگہ پہ رحمت ہوتی ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. اور ایک جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی غیر مسلم، پرامن غیر مسلم کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو اس سے بڑا ہم لوگوں کو یہ شعور بیدار کر سکتے ہیں ہماری ویلفیئر سوسائٹیز، جو ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت انداز میں ادا کر بھی رہی ہیں یہ کردار، کہ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کر رہی ہیں کہ ہم لوگ انسان ہیں، بحیثیت انسان احترام کرنا ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھنا، یہ تو بحیثیت انسان ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم اسلام کی تعلیمات دیکھیں، ریاست مدینہ کی تعلیمات دیکھیں، تو نبی پاک نے ریاست مدینہ کو ویلفیئر سٹیٹ بنایا ہے. ریاست مدینہ بھی یہی کام کر رہی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی کہ آپ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا بحیثیت انسان آپ آپس میں تعلقات اچھے رکھیں، مذہب اپنا اپنا جس کا جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر رکھے، اس پہ جزا یا سزا وہ پا لے گا. تو اس میں انتہا پسندی کی طرف جانا یہ تو بالکل غلط ہے. پھر ایک اور بڑی خوبصورت مثال قرآن پاک سے سورہ حجرات کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سورہ حجرات کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد یہ موجود ہے، نبی پاک کے فرامین بھی اس حوالے سے اور سورہ حجرات کی تعلیمات بھی موجود ہیں کہ وہاں پر فرمایا گیا کہ ہر انسان ہی قابل احترام ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، جنس، وطن، مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ کسی کو بھی برے لقب سے نہیں پکارو، برے نام سے نہیں پکارو، کسی کی غیبت نہیں کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے عیوب ہیں اس سے نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو منع کیا، انسانیت کا احترام ان کے اندر بیدار کیا. قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرما دی ہے. تو بنی آدم میں تو مسلمان، غیر مسلم سارے شامل ہیں. تو یہ ہمیں اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. مہربانی. آپ مجھے ناصر عباس طارق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ناصر عباس طارق صاحب، کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی جوید صاحب میں سن رہا ہوں. جی ناصر عباس طارق صاحب، میں پہلے بھی میرا خیال ہے آپ مس ہو گئے ہیں، تو میں نے آپ کے لیے ایک اسپیشل کویسچن رکھا ہوا ہے موجودہ صورتحال میں کہ ہمارا ڈسٹرکٹ منڈی بہودین جو ہے وہ پچھلے 3 سالوں سے اتنی بد امنی کا شکار ہے کہ ایک اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والا انسان جو ہے وہ بھی اس تذبذب کا شکار ہے کہ شاید میں محفوظ ہوں یا نہیں ہوں. آئے روز قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ایک گاؤں میں 3-4 افراد قتل ہو رہے ہیں، مطلب اس میں کوئی بریک نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوئی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے انتظامی ادارے جو ہیں، پولیس ہے، عدلیہ ہے، باقی ہماری سیاسی قیادت ہے، اس
جزا اور سزا کے عمل کو میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سزا اور نہ ہونے اور انصاف نہ ملنا جو ہے اس کا بنیادی بیسک جو ہے وہ ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا قتل ہو گیا، اس کو سزا نہیں ہوئی، اس کو عدالتوں نے سزا نہیں دی یا انتظامیہ نے اس کا کیس صحیح طریقے سے نہیں تیار کیا، تو اب وہ اس کو بدلہ لینے کے لیے خود تیار ہو گیا ہے، اس نے ایک کی بجائے دو افراد کو قتل کر لیا جو سراسر ظلم ہے۔ تو کیا آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ریاستی ادارے اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں یا ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ جاوید صاحب، سب سے پہلی بات تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ریاستی ادارے جو ہیں انہیں کا ہی حق ہے، انہیں کے ہی کنٹرول کرنے سے یہ معاملات جو ہیں یہ ہوں گے۔ جب سزا نہیں ہوگی، جب جی طارق صاحب، اصلاح عام سزا، آواز آ رہی ہے میری؟ جی کنٹینیو کریں۔ سزا نہیں ہوگی اور اسلحے کی نمائش عام ہوگی، قاتل جو ہیں وہ آزاد گھومیں گے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ جو اشتہاری جو قاتل ہیں وہ اب ان کا رینک جو ہے وہ مزید بہتر ہو جاتا ہے کہ جو 2-4 قتل کرتا ہے پھر وہ اشتہاری ہو جاتا ہے، تو لوگ جو ہیں وہ سیاستدان اور بیوروکریٹ کی بجائے ان سے ہیلپ لیتے ہیں۔ اب صورتحال جو ہے اس قسم کی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اس آج جو 4 لوگوں کا جو قتل ہے، یہ انسانیت کا قتل جو ہے، اس کے پیچھے جاؤں تو میں تھوڑا سا جو ہے وہ اس بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں۔ آج سے جو ہے غالباً مجھے سال کا تو ایگزیکٹ نہیں پتا ہوگا، جب پہلا قتل ہوا تھا تو اس کی وجوہات جو میں نے 1 سال پہلے طلحہ اور یہ ترخان جو ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ طلحہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی جو بھینس ہے اس کا دودھ دو رہا تھا، اور طلحہ برادری جو ہے یہ آسودہ حال تھے۔ ان کی گاڑی جو ہے وہ گزری اور وہاں پہ ایک پائپ لگا ہوا تھا پانی کا، اس پائپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ کی گاڑی کیوں گزری ہے۔ اصل وہاں پہ ان کی جو ہے وہ لڑائی شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا ہے۔ اس پہ انہوں نے ان طلحہ برادری نے ان ترخانوں کو کا جو بندہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ اب اس میں مزید آپ جائیں تو اس میں آپ کو حسد نظر آئے گا، اب اس میں گاڑی نظر آئے گی کہ وہ تھوڑے آسودہ حال تھے، خوشحال تھے۔ آگے پھر یہ ان کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، انہوں نے بہت حد تک جو ہے وہ صلح کرنے کی کوشش کی، بہت آفرز کی، کافی حد تک انہوں نے کہا تو یہ نہ مانے۔ پھر آگے اب اگلے سٹیپ پہ آئیں تو انہوں نے جو 1 سال پہلے جو ایک طلحہ برادری میں سے جو قتل ہوا بندہ، وہ غالباً جو میرے نالج کے مطابق وہ کسی کو پیسے دے کر جو ہے اس کا قتل کروایا گیا تھا، اور اس کو بھی سزا جو ہے وہ نہیں ملی۔ وہ میرا خیال ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ اشتہاری ہوگا یا وہ کہیں جو اصل مجرم میں بری ہو چکے ہوں گے۔ آگے آپ آتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ آج جو چار جانیں جو جن کا ضیاء ہے، جو منڈی بالدین، تو یہ پوری دنیا میں ایک میسج جاتا ہے، اب سوشل میڈیا کا پاکستان میں پوری دنیا میں میسج جاتا ہے۔ تو ایک طرف سے فیز جو ہے وہ بھلائی تنظیموں کا ہے جو اپنا رول ادا کر رہی ہیں، دوسری طرف یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کی حوصلے جو ہیں ان کو پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ کے کنٹرول کرنے والے ادارے، سیاستدان، وکلاء، ججز، یہ تمام ادارے جب تک ایکٹیو نہیں ہوں گے تب تک یہ مسائل جو ہیں یہ حل نہیں ہوں گے، اور یہ وقت کے ساتھ چیزیں بڑھیں گی۔ حسد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اب منڈی بالدین میں بھی حسد کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ وہاں سے جتنے ٹرک جو ہیں وہ یہ کتنے کنٹینر بھرنا چاہیں تو حسد کے سے بھرے ہوئے لوگوں کے آپ کو مل جائیں گے۔ بہرحال فلاحی تنظیموں کا جو رول ہے وہ اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں نہ تو فلاحی تنظیمیں جو ہیں ان کو ایک کانسٹیبل ٹرانسفر کرنے کی پاور نہیں ہے، تو یہاں تو ڈی پی او، چیف منسٹر، آرمی چیف، پرائم منسٹر تک جو ہے وہ لنکس کرتی ہے یہ ساری چیزیں۔ اب ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک نالائق آدمی کو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے اپوائنٹ کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا کنٹرول رہے، اور وہاں سے اوپر سے آپ کو دیکھتے ہیں تو جو آپ کے ادارے ہیں، ریاستی ادارے جس میں آپ پاک فوج کو سبھی محبت کرتے ہیں، تو ان کا جو رول رہا ہے سیاست میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پچھلے
4 دہائیوں سے ہیں اور وہاں یہ حسد پل پوس کے پل پڑا ہوا ہے۔ اس وہ جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، آپ دیکھیں تو آپ کو خوشی اور غمی کے موقع پر جتنے بھی زمیندار جو لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ ان کی گفتگو کا جو محور ہوگا، آتے ہوئے بندے کو ٹوک مارنا، اس کی دل آزاری کرنا، یا ان کا دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ میرے فلاں گوندل وصال تارڑ میرے فلاں سے تعلق ہیں تو میں نے اس کو تھانے سے پکڑوایا تھا یا چھڑوایا تھا۔ ان کی گفتگو کا جو ہے وہ پازیٹیو مثبت جو ہے اس میں پہلو آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ اب ہمیں اس لیول پہ اصلاحی تنظیموں کو جانا ہوگا، علماء کو ساتھ سے ملانا ہوگا، کل اور جو اہم مواقع ہیں ان کے اوپر ایسے بیان اور لوگوں کی ایسی ذہن سازی کرنی ہوگی کہ لوگ اندرونی طور پہ تیار ہوں معافی کے لیے۔ انسان کا ذہن، جو میں نے پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ انسان کا دل وید، اس کا دروازہ جو اندر سے کھلتا ہے، اور اندر سے کھولنے کا طریقہ اصل اسلام کی روح ہے، اصل میں معافی ہے، صبر ہے۔ تو وہ جب لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے، اور وہ علماء بھی، وہ عام علماء نہیں، وہ جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ اس لیول پہ جب ہم جائیں گے، ہر خوشی غمی کے موقع پہ، ہر جمعے والے دن، تو ان چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا، لوگوں کو بتانا ہوگا کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، صبر والا بڑا ہوتا ہے، قتل کرنے والا بڑا نہیں ہوتا، گالی دینے والا بڑا نہیں ہوتا، اچھے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ یہ بہت سے عوامل ہیں، اس میں مین جو کردار ہے وہ ریاست کا ہے۔ ریاست جو ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے۔ ریاست کو بنانے، اپوزیشن جو ہے وہ شام کو آپ دیکھیں 7 سے 12 تک گالیاں نکالتے ہیں ایک دوسرے کو، اوپر سے جو آپ کے ادارے ہیں وہ اس چیز میں مکمل طور پہ مصروف رہتے ہیں کہ کسی کو بنانا کیسے ہے، کہاں تک اس کو لے جانا ہے، کب اس کو یوز کرنا ہے۔ یہ سارے اس ملک میں گڈ گورننس جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ یہاں پہ حکومتیں بنائی جاتی ہیں۔ تو اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور جی فلاحی تنظیموں کا رول کیا ہے؟ ہمارے اچھا پاس یہ 2 ٹول طارق ہیں۔ جی میں سن رہا ہوں۔ جناب ناصر عباس طارق صاحب، میں آپ کی موجودگی میں ذرا اس سوال کو ایک اور اینگل میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس طرح پروفیسر مسعود جمیل صاحب ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ جو اسلام اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی وسعت اور جامعیت کو دیکھیں، اگر وہ تو نہ کسی مذہب کو دیکھ رہے ہیں، نہ کسی علاقے کو دیکھ رہے ہیں، نہ کسی قبائلی برتری کو دیکھ رہے ہیں، امن و امان کے معاملے میں تو وہ کوئی رعایت نہیں کر رہے، وہ اس کا تعلق کسی بڑے خانوادے سے ہو، یہاں تک کہ ابھی پروفیسر فرما رہے تھے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو اس کو بھی سزا ملتی، یعنی کہ وہاں تو کوئی خانوادے کو یا کسی بڑے چودھری کو یا کسی بڑے کو یہ رعایت نہیں دی جا رہی کہ چونکہ آپ فلاں فیملی سے ہیں، آپ کا نسبت فلاں ہے، اس لیے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے، آپ کو جیل میں تحفظ دیا جا رہا ہے، آپ کو جیل میں سہولتیں دی جا رہی ہیں، آپ کے جیل کو آرائش کیا جا رہا ہے، آرائش و زیبائش سے اس کو سجایا جا رہا ہے، اور آپ کو اس کا گھر کا ماحول دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں یہ جو ناانصافی ہے کہ عدالتوں میں، کچہریوں میں، جیلوں میں اور تھانوں میں یہ جو ایک تفریق ہے، یہ ہمارے قانون کی سکم ہے یا ہمارے اپنا یہ ترتیب دیا ہوا ایک سسٹم ہے جس میں ہم چھوٹے اور بڑے کی تفریق کر کے اس ظلم اور بربریت کے اس ماحول کو اور پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے انتقام لینا ہے، اس کو یہ مجھے ظلم کرنے کے باوجود یہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے ہر قسم کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو دینی وسعت اور فکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسعت ہے، جو صبر، تحمل، برداشت اور رواداری کا جو کردار ہے، وہ ہمیں اپنانے کی کس حد تک ضرورت ہے؟ جوید صاحب، یہاں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کے احکام جو ہیں قرآن و سنت حدیث کی روشنی میں ہم نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ ہم ان دونوں پہلوؤں کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ اسلام کی جو اصل روح ہے اور سیرت نبوی کے مطابق لوگوں
کی ذہن سازی کرنی ہوگی، اور قوانین جو ہیں یا حکومت کا جو رول ہے جب تک وہ ایکٹیو نہیں ہوگی جی جی تب تک بڑے پیمانے پہ تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ انسان جو ہے انسان فطری طور پہ ایک ایسا درندہ ہے، اس کو حیوان اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ انسان جو ہے اگر اس میں یہ شعور سے باہر نکلتا ہے یا جب انسانیت سے باہر نکلتا ہے تو یہ حیوان سے بدتر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جانور اس طرح قتل تو نہیں کرتے ایک دوسرے کا، اب جس طرح آج کا جو انسان ہے یہ جس طرح یہ ظالم ہو چکا ہے، جس طرح یہ ظلم و ستم کر رہا ہے، تو ان دونوں چیزوں کا جو ہے دیکھیں ایک چیز تو ہماری ڈومین سے باہر ہے، دوسری جی یہ ہے کہ جس طرح پروفیسر صاحب آپ ہیں، سلیم صاحب یہ دوست جس فکر سے، لیکن اب میں یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی لاکھوں لوگ سن رہے ہوں گے، چلو میں کوئی 10,000 لاکھ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی کسی بات کو اگر اس کا ذہن پھرتا ہے، کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ہمارا اپنا رول ہے، ہم نے وہ کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے، جہاں تک جس حد تک کوشش ہو ہمیں کرنی چاہیے۔ فلاحی تنظیموں کا جب ڈھانچہ بنے گا تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم وکلاء اور جو اثر انداز جو معاشرے میں مؤثر لوگ ہیں ان کو بھی ہم زیادہ شامل کریں گے، اور مزید جو علماء حضرات ہیں جو ایک امن اور پسند امن کا پیغام جو دینا چاہتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی ساتھ ملا کر اس پہ جو ہے، لیکن یہ دیر پائے سپیڈی عمل تو آپ کا یہی ہے کہ آپ اس آئی جی جو ہے وہ ٹاسک دے دے اور جتنے اشتہاری ہیں ان کو پکڑے، انٹرپول کے ذریعے جو اشتہاری ہیں ان کو باہر سے یہاں لائے، اور چیف جسٹس جو ہے وہ نوٹس لے لے کہ جتنے اشتہاری ہیں جو ہیں ان کو آپ پھانسی پہ، کیونکہ پھانسی تو پاکستان میں ہے نا، آپ 8-10 پھانسی پہ لگا دیں، باہر سے 15-20 لوگ جو ہیں انٹرپول کے ذریعے منگوا لیں، ان کا ٹرائل جو ہے وہ سپیڈی کر دیں، تو آپ کو جو کرائم ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ اب اس کے اوپر تو ہے ہی نہیں، اب جو آپ کی کچہری ہیں، کورٹس کچہری ہیں، چند وکلاء کو آپ نکال دیں تو آپ کی جو بارز ہیں وہ تو ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کچھ وکلاء فلاحی تنظیموں میں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن وہ 5% کے قریب ہیں۔ اب وہ کرائم سیل ہیں عدالتیں جو ہیں، اب کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک وکیل صاحب میرے کسی دوست نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹرن کے مطابق، میری کہانی کے مطابق اگر آپ بندے کو ایک قتل کریں گے تو آپ 1 مہینے بعد یا میکسیمم 3 مہینے بعد آپ کی ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں یہ قانون کی جو ہے قانون تو ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں، عمل درآمد تو حکومت نے کروانا ہے۔ بے شک، بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں؟ ناصر عباس صاحب سن پا رہے ہو؟ جی پرویز صاحب میں بات مکمل کر چکا ہوں، میں چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ جی بہت مہربانی، شکریہ۔ میں پروفیسر صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر سلیم گوندل صاحب کی طرف جاؤں گا، اور وہ چونکہ ہمدرد انسانیت فاؤنڈیشن کا ایک ادارہ چلا رہے ہیں، تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کرائٹیریا میں جہاں وہ کام کر رہے ہیں، امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ویلفیئر سوسائٹیز کا رول ادا کرنے میں کس حد تک فعال ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شعور کی بیداری کے لیے لوگوں میں امن، محبت اور بھائی چارے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے، اور اس اسلحے کی نمائش اور قتل و غارت گری سے نفرت پیدا کرنے کے لیے وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ جناب سلیم صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سر میں سن رہا ہوں۔ جی ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی حاجی صاحب، جی اس میں جو سوسائٹی کا جو سوسائٹی کا کردار ہے، جیسے آپ ڈسکس کر رہے تھے، وہ میں ایک سمجھتا ہوں بالکل اس کا پہلو بڑا بہترین ہے کہ گورنمنٹ اس کو فنکشنل کرے، لیکن سوال یہ ہے حاجی صاحب کہ جو ایک انسان کے اندر حسد یا بغض یا کینہ پیدا ہو چکا ہے، آپ اس کو قتل سے تو روک دیں گے، وہ سوسائٹی کو کوئی کسی اور طریقے سے نقصان پہنچائے گا۔ تو مقصد یہ ہونا چاہیے
मकसद मेन ये है, इधर बात लॉजिक चीज़ ये है कि ये हो क्यों रहा है, तो इस सोसाइटी को इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है या कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसको टोटली जो है आप टेटरस या फोर्स से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखें तो उन्होंने मोहब्बत का हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया है। तो मैं समझता हूँ इसमें जो मैं जितनी मैंने रीडिंग की है, बड़े लोगों की रीडिंग की है, उसमें यही है कि हमें इसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर काम करना है। सोसाइटी के थ्रू हम जितना मैक्सिमम, अगर आप क्राइम में देखें तो मोस्टली वो लोग हैं, मैं आज इसके ऊपर मैंने रिसर्च भी की है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो 20 से 30 साल की एज में क्राइम कर रहे हैं। अगर आप इसकी कर्व देखें, और वो लोग होते हैं जो आउट ऑफ कॉलेज होते हैं, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी होते हैं। यानी इंसान के अंदर अगर आप देखें तो नफरत भी बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने उसको अशरफ अल मखलूकात भी बनाया है, उसको फरिश्तों से आगे भी कहा है, ठीक है। वो शैतान से आगे भी बढ़ा जा सकता है, हैवान से आगे भी जा सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि इंसान की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। इंसान में अल्लाह ताला ने इतनी एनर्जी रखी है, उसको सोसाइटी के ज़रिए, जिस बंदे के पास एक फेम नहीं है, ये एक स्ट्रेस थ्योरी होती है। क्रिमिनोलॉजी के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि इंसान में ये जो आपको पता है डंकी लोग लगा रहे हैं। हमारे मंडी बाउद्दीन में जिस बंदे ने अच्छी तालीम हासिल नहीं की या अच्छा कारोबार नहीं सेट किया, वो डंकी लगा के इलीगल वे से बाहर चला जाता है, वहाँ से पैसे हासिल करके इधर वो इलीगल वे से भी, जैसे वो इलीगल से जा सकता है, वो इलीगल वे से इज्जत भी कमा सकता है। उसका ये एक उसकी मतलब ये भी एक उसकी होती है नफ्सियात में। तो मेरा ये इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है कि तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। जो माएँ हैं, मतलब जितनी भी हमारी बहनें हैं, उनको तालीम दी जाए, क्योंकि कल को एक, वो कहते हैं कि एक औरत की तालीम जो होती है वो एक कुंबे की तालीम होती है, एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है। तो अगर अच्छी माएँ, अगर एडी जैसी माएँ, इकबाल की माँ या कह दिया शायद की माँ जैसी माएँ पैदा होंगी, या अब्दुल कादर जिलानी की माँ जैसी माएँ पैदा होंगी, तो ये सोसाइटी इंटरनली बेहतर होगी। जैसे खास अरबाज तारड़ साहब ने भी कहा है कि अंदर से जब इंसान खूबसूरत बनेगा तो तब वो खूबसूरती सोसाइटी में आएगी। बिल्कुल ठीक, बजा फरमाया आपने जनाब। प्रोफेसर मसूद जमील साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। एक यहाँ जो ट्रेंड है जो देखने में आ रहा है वो ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ दोस्त हैं, जो शब रोज़ मेहनत करके बड़ी मुश्किल कठिन मराइल से गुजर कर ओवरसीज़ कंट्रीज़ में पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाके मेहनत मुशक्क़त करके अपना रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, वो तो बाहर होते हैं, लेकिन उनका जो पैसा और उनकी फैमिलीज जो हैं वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनका इस बदअमनी में, इस माहौल में जो ये बदअमनी फैली हुई है, कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर उस केस को सपोर्ट करने वाले, उसको प्रमोट करने वाले और उसको उठाने वाले वही दोस्त, उन्हीं का पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है। आप एक ऐसा मैसेज हमारे उन दोस्तों के लिए जो बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद अपनी हलाल रोज़ी कमाते हैं, तो वो अपने घर वालों की तरबियत और उनके शब रोज़ कैसे गुजारने हैं और उनकी कमाई हुई इस बेहतरीन रोज़ी को है वो कैसे खर्च करना है, इसके लिए कोई ऐसा मैसेज दें ताकि उनकी ऐसी ज़हन साजी हो कि वो उस नेगेटिव सिनेरियो में से निकल कर पॉजिटिव में आएँ, और वही जो उनके पास सरमाया जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है वो मुस्बत कामों में खर्च करके, गुर्बत को दूर करने के लिए खर्च करके, माहौल में मोहब्बत, रवादारी और हम आंगी जो है उसको पैदा करने के लिए खर्च करें। तो मेरा ख्याल है ये भी एक इस बदअमनी को दूर करने का एक पहलू हो सकता है। हमारे भाई नासिर अब्बास तारड़ साहब ने गुफ्तगू किया है इस हवाले से, तो मैं ये ऐड यहाँ पे करना चाहूँगा कि जो हमारे भाई फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं और वो पैसा इधर भेजते हैं,
تو ہمارے جو پیچھے بھائی ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کے وہ پیسہ وغیرہ وصول کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس پیسے کا ناجائز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ناجائز استعمال کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت کی طاقت ہے تو آپ اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو دل میں آئے وہ کریں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ بڑی گاڑی میں ہیں، تو آپ سائیکل پہ یا پیدل چلنے والے کا بالکل خیال مت کریں اور اس تکبر میں رہیں۔ یہ انسان کے اندر ایک طرح کا تکبر ہے، اور تکبر تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت ناپسند ہے۔ نبی پاک سے بڑی شان والے کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کیا۔ یہ بھی ایک طرح کا بندے کو دولت کا نشہ ہوتا ہے، بندے کو اس طرف برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی رہ رہے ہوں وہ یہاں پاکستان میں رہنے والی اپنی فیملی کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ ہونے چاہیے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے صحیح، اتنا پیسہ بھیجا ہے تو وہ کدھر لگ رہا ہے۔ اگر وہ آگاہ نہیں رہیں گے اور پیسہ بھیج کر خود اپنے کاموں میں لگ جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم نے پیسہ بھیجنا تھا بھیج دیا، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں، ہم بری ذمہ ہیں، تو نہیں میرے بھائی، آپ بری ذمہ نہیں ہیں۔ جب تک آپ بحیثیت سربراہ گھر کے آپ سربراہ ہیں، آپ گھر کے بڑے بھائی ہیں، آپ گھر میں والد کے حیثیت سے ہیں اور آپ فارن کنٹری میں محنت مزدوری کر رہے ہیں یا کسی دوسرے شہر میں جا کر محنت مزدوری کر رہے ہیں، آپ پیسہ گھر بھیج رہے ہیں، تو اس ایک ایک پیسے کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ حدیث پاک میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلے تو یہ حساب لیا جائے گا، بندہ سے پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ تم نے یہ پیسہ جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے۔ اگر تو ناجائز طریقے سے کمایا اور کھایا تو نبی پاک نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک بھی لقمہ حرام کا ہوگا وہ جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم مسئول کلکم راعی، کہ تم میں سے ہر شخص وہ بحیثیت راعی کے ہے۔ عربی زبان میں راعی کہتے ہیں چرواہے کو۔ چرواہا جیسے اپنے جانوروں کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ رسپانسیبل ہوتا ہے کہ اس کے جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں، اس کے جانور کسی کی چراگاہ کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے جانور کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ چرواہا اپنے جانوروں کا وہ رکھوالا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم میں سے جو بھی گھر کا سربراہ ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہ والد ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے بیٹے نے یا آپ کی بیٹی نے یہ جو کام کیا ہے یہ جائز کیا یا ناجائز کیا، آپ کی نگرانی میں کیا تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب، اور اپنے گھر والوں جی کی جی بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جی جی، جی ماشاء اللہ، چلیے کاٹی نہیں ہو رکھا۔ اچھا ٹھیک، میں سمجھا شاید آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، میں پروڈیوسر صاحب سے کہہ رہا تھا ذرا میرے پاس آڈیو ٹھیک نہیں آ رہی، ذرا چیک کر لیں، آپ اپنا کمپلیٹ کریں۔ ٹھیک ہے جناب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، نارا واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں آپ کو بری ذمہ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ بحیثیت باپ ہیں یا بحیثیت بڑے بھائی کے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے رسپانسیبل ہیں۔ اگر آپ کی فیملی، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کی بیوی گھر میں رہ کر غیر شرعی کام کر رہی ہے آپ کی نگرانی کے اندر، تو آپ اس کے رسپانسیبل ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ اکارڈنگ ٹو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پر ہمارے بھائیوں کو کہ یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی کے پاس دولت آتی ہے تو اس کے اطوار بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے، اس کے گفتگو کا انداز، اس کا لائف جی جی سٹائل، ان ساری چیزوں میں چینجنگ آتی ہے۔ تو اگر تو یہ چینجنگ مثبت رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مثبت چینجنگ کیا ہے کہ اگر وہ اس دولت کا اچھا استعمال کرتے ہیں، مخلوق خدا کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ
سب کے لیے فائدہ مند ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بہت تیز ترین راستہ ہے۔ عبادت تو ہم کرتے ہیں، یہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب ہم نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کر دیتے ہیں تو یقین کیجئے یہ بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو 2-3 احادیث سے دینا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی قوموں میں ایک عورت تھی، وہ نمازیں بھی پڑھتی تھی، وہ نیک اعمال بھی کرتی تھی، بڑی عبادات بھی کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں گرا دیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہوا کہ وہ عورت اللہ کو تو بڑا راضی کر رہی تھی اور بڑی عبادات کر رہی تھی، اللہ نے اس کو جہنم میں کیوں گرا دیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتی تھی، لوگوں کو تنگ کرتی تھی، مخلوق کو تنگ کرتی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اس وجہ سے اس کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ کہاں گئی وہ عبادات اور کہاں گئی وہ نمازیں اور وہ سارے نیک اعمال؟ اللہ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے حقوق العباد کی بات آ گئی اور وہ بندہ وہاں پھنس جائے گا جہاں حقوق العباد میں کمی کوتاہی ہوگی۔ پھر نبی پاک نے فرمایا ایک عورت تھی پہلی قوموں میں، وہ بڑی بدکار تھی، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کیا فرمایا؟ اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب گناہ کیے ہیں تو اللہ تو جہنم میں گرائے گا، تو اللہ نے اس کو جنت کا فیصلہ کیوں دیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے ساری زندگی اپنی گناہ میں گزاری ہے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک کتا وہ پیاسا تھا، تو اس عورت نے دیکھا کہ یہ پیاسا ہے، اس نے کوشش کر کے کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا۔ اللہ کو اس کی یہ خدمت اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اس کا جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی احادیث مقدسہ میں ہمارے پاس دلیل ہے اور نمونہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ صحابہ کو کیوں سنا رہے ہیں، تاکہ صحابہ میری آنے والی امت کو سنائیں اور میری امت ان تعلیمات کو سن سمجھ کے اس پر عمل کرے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو پیسہ دے دیں، ان کو جتنی ضرورت ہے لیپ ٹاپ لے کر دے دیں، تو سہولیات دے دیں، گاڑی لے کر دے دیں، لیکن ہم یہ چیک اینڈ بیلنس ان پر نہ رکھیں کہ وہ پیسے کو کدھر لگا رہے ہیں، وہ گاڑی لے کر کدھر جا رہے ہیں، تو ہم اس میں ذمہ دار ہوں گے، ہم رسپانسیبل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ یہ تم نے جو پیسہ دیا ہے تم نے اس کا کیوں نہیں خیال رکھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے تو اس بارے میں بڑی واضح تعلیمات دے دی ہیں۔ اگر کوئی دولت کا، اللہ کی نعمت کا مس یوز کرے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیوں نہیں ضرور پوچھا جائے گا۔ جیسے اور معاف کرنے کے بارے میں ہمارے بھائی ناصر عباس کارڈر صاحب کی بات کر رہے تھے، خوبصورت انہوں نے بات ارشاد فرمائی۔ میں ایک حدیث پاک یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ معاف کرنے کے بارے میں، یا کسی بھائی کے اگر ذمہ کوئی چیز ہو تو دوسرا بھائی اس کی مدد کر دے تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے اس پر۔ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں ایک شخص کا جنازہ آیا اور اس بندے کے ذمہ کچھ قرض تھا، اس نے کسی لوگوں کا دینا تھا، تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کے ذمہ کچھ قرض ہے، تم مسلمانوں میں سے کون شخص ہے جو اس کے قرض کا ذمہ اٹھاتا ہے؟ ظاہری بات ہے بندہ جتنا بھی نیک ہو، جنازہ پڑھانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی بخشش میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ جس کا جنازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت خود فرما رہے ہیں، اس کی بخشش میں تو شک نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اس کے ذمہ قرض ہے، اس نے دنیا میں کسی بندے کا حق دینا ہے، تو تم میں سے کون ہے جو اس بندے کا حق ادا کر دے؟ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سامنے آئے، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کے ذمہ جو قرض ہے وہ میں اپنے ذمہ لے کر وہ ادا کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ اے علی شیر خدا، تم نے
اس کی گردن سے بوجھ کو اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ بہت بڑا فرمان ہے نبی پاک علیہ السلام کا یہ ہمارے لیے۔ نبی پاک فرما تو حضرت علی شیر خدا کو رہے ہیں، جن کے بارے میں احادیث میں بھی جنتی ہونے کا ذکر موجود ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں جن کے جنتی ہونے پر، تو نبی پاک فرما تو ان کو رہے ہیں، لیکن پیغام اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ اے میری امت، اس بات کا خیال رکھنا کہ جب انسانیت کی خدمت کی بات آئے تو تم اگر کافر کی بیٹی بھی آتی ہے تمہارے پاس تو تم ایک چادر اس کے سر پہ بھی رکھ دو، یہ نہ کہو کہ یہ کافر کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی نہیں ہے تو ہم نے چادر نہیں رکھی۔ نبی پاک نے خود رکھ کے دکھائی، اور یہ تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں اسلام کی، بس ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہماری ویلفیئر سوسائٹیز کا جو کردار ہے یہ نہایت اہم ہے، کیونکہ یہ محبت اور امن کا پیغام لے کر چلتی ہیں، اپنی اپنی توفیق اور اپنے اپنے کرائٹیریا کے اندر رہ کر یہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ تعلیمات ہیں جو نبی پاک نے ایک ہیومن کو فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں نا، ان پہ یہ سوسائٹیز گامزن ہیں، اور یہ اسی طرح گامزن رہیں، کام کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمارے معاشرے میں ریاست مدینہ کے معاشرے کا انشاءاللہ جلدی نقشہ نظر آئے گا۔ بہت مہربانی جناب، شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑے جامع انداز میں جس طرح دین کے اجتماعی اور باہم الفت، پیار اور محبت والے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، میں آپ کا اسپیشلی اس پہ مشکور ہوں۔ ماشاءاللہ دین کی جو وسعت ہے، جو فکری وسعت ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچائی ہے، ہم اس کو اگر فالو کر لیں اور اپنے دلوں میں جو نفرتیں، کدورتیں اور تنگ نظری اور تنگ دلی ہیں، ان کو اگر دور کر کے اس وسعت کو اپنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں جو نفرتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، یہ محبتوں میں بدل جائیں گی، اور یہ ایک دوسرے سے دوری جو ہے وہ قربت میں بدل جائے گی، اور یہی ہمارے درمیان جو امن و امان کی خرابی ہے اس کی بیسک چیزیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ نہیں ہیں، اس کی پریشانی کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس کے چہرے پہ، اس کی آنکھوں اور اس کے رخسار پہ جو پریشانی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جس حال میں ہے وہ ہے، جس حال میں ہوں میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، ہمیں انسانی ہمدردی کے تحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے مسلمان بھائی نہیں بلکہ اپنے اس ملک کے اور وطن کے اس گاؤں، اس شہر کے شہری کے ساتھ اس کے تمام مسائل، تمام پریشانیوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر جناب پرویز اختر سیالوی صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ جس طرح حضور پروفیسر مسعود جمیل صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں دین کی جامعیت اور وسعت کو بیان کیا ہے، کیا ہمیں اس شعور کی بیداری کے لیے جو آج انہوں نے اپنے بیان میں جس کو ہم ہمارے ناظرین تک اور سامعین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس کو ویلفیئر سوسائٹیز اپنے اپنے سینیریو میں، اپنے اپنی حدود اربے میں کس طرح اس پر عمل پیرا ہو کر سیمینارز کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اچھے اچھے خطباء، موٹیویٹر، سپیکرز بلا کے ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، اور سوسائٹیز، ویلفیئر فاؤنڈیشنز جو ہماری کام کر رہی ہیں وہ کس طرح یہ پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہیں کہ یہ فکر اور یہ وسعت جو حقیقی دین ہمیں سمجھاتا ہے، جس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دائیں بائیں اور ہمارے ارد گرد میں جو ماحول ہے، جو شدت ہے اس میں پائی جا رہی ہے، جس میں عدم برداشت ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ سوسائٹی جو ہے وہ کس کس اینگل سے یہ کام کر سکتی ہیں؟ جناب پرویز اختر سیالوی صاحب۔ جناب پرویز اختر سیالوی صاحب سن رہے ہیں آپ میری بات؟ سوال سنا ہے آپ نے؟ انمیوٹ ہو گئے؟ جی سر۔ جی 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 کہہ رہی ہیں سر، ویلفیئر سوسائٹیز کے حوالے سے آپ نے کردار کے حوالے سے پوچھا ہے کہ ویلفیئر سوسائٹی یعنی معاشرے میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ویلفیئر سوسائٹیز صرف اور صرف آگاہی اور شعور کی بیداری کا کام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس سے اوپر جتنا بھی کام ہے وہ ہے پولیس کا، انتظامیہ کا اور عدالتوں کا۔
اگر ہم صرف اور صرف جو آنے والی نسل ہے، آنے والا جو مستقبل ہے، جنہوں نے آگے جا کر ان اداروں میں کام کرنا ہے، فرض کریں کہ اسکول میں اساتذہ جو ہیں بچوں کو وہ تعلیم ایسی دیں کہ کل کلاں کو وہ جس بھی معاشرے کے آپ کہہ لیں کہ جس بھی شعبہ میں جائیں وہاں وہ اپنا کردار جو ہے وہ مثبت انداز میں ادا کریں. اگر وہ پولیس میں جاتے ہیں، میرا اپنا سیانی صاحب سوال کرنے کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ کچھ ایسے ذہن ہیں کہ وہ نیگیٹو اینگل پہ جا چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے ایفرٹ اپنی جگہ پہ جاری رہنی چاہیے. وہ سزا اور جزا کے عمل سے ہو سکتی ہے، ان کے اوپر سختی سے ہو سکتی ہے، وہ ادارے کر سکتے ہیں، لیکن مستقبل میں ایسا کوئی ذہن پیدا نہ ہو، ہم میں سے کوئی ایسی جنریشن باغی نہ ہو جو قانون اور رولز ریگولیشن کو توڑتے ہوئے، جو اخلاقیات کو توڑتے ہوئے عدم تحفظ برداشت کا شکار ہو کر ماحول میں قتل و غارت گری یا بدامنی پیدا کرے. ایسے ذہن پیدا ہونے سے روکنے کے لیے یہ ہم کو کام کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے جو آپ جس اینگل پہ بات کر رہے ہیں وہ آپ اپنی کمپلیٹ کریں، یقیناً مجھے اس سوال کا جواب مل جائے گا. جی میں یہی بات کر رہا تھا کہ ویلفیئر سوسائٹیز جو ہیں وہ مقامی سطح پر جہاں جہاں ان کا دائرہ کار ہے اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، اور اس میں اسکول اور کالج کا بڑا کردار ہے کہ وہ طالب علموں کی ذہن سازی کریں تاکہ وہ ایک اچھا انسان اور ایک کہہ لیں کہ سلجھا ہوا انسان اس معاشرے کو دیں. جب یعنی لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں اچھے انداز میں آئیں گے یا اچھے لوگ اس سوسائٹی کا حصہ بنیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ پرامن سوسائٹی نہ بن سکے. تو ہم سب سے بڑی وجہ ہمارے معاشرے میں جو بدامنی کی ہے میرے خیال کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو یعنی عدالتی نظام ہے وہ بہت غیر مؤثر ہو چکا ہے. لوگوں کو بر وقت سزائیں نہیں ملتی. اگر لوگوں کو بر وقت سزائیں ملیں، یعنی ہر بندے کو اس کے کیے کی سزا مل جائے، تو باقی لوگ جو ہیں وہ جرم کرنے سے کتراتے ہیں. یعنی جب تک لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی، جب تک سپیڈی ٹرائل نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمارے معاشرے سے یہ بدامنی ختم نہیں ہو سکتی. تو ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ممبر و محراب کو استعمال کرنا ہے. جس طرح ہم نے 25 تاریخ کو درس قرآن و حدیث کا موضوع یہی رکھا تھا کہ معاشرے میں امن و سلامتی کا پیغام کیسے دیا جا سکتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو قرآن و حدیث کے قریب کرنا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو کیا درس دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر و تحمل کے ساتھ اس معاشرے میں جو اچھی روایات کو فروغ دیا، ہم وہ روایات جو ہیں ان کو اگر اپنائیں گے تو پھر ہی ہم ایک اچھے انسان جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. ایک واقعہ صرف میں یہاں رکھنا چاہوں گا کہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کعبۃ اللہ میں طواف کے لیے گئے تو اس وقت کعبۃ اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. تو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن طلحہ سے یہ فرمایا کہ آپ دروازہ کھولیں، میں نے طواف کرنا ہے. تو عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا کہ میں کعبۃ اللہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا، میں آپ کو طواف کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آئے اور یعنی جاتی دفعہ عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان بن طلحہ تو نے آج مجھے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے سے روکا ہے، ایک دن آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی. تو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ فاتح کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس گئے تو آج تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کو روک سکے. تو اس وقت آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا. عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو عثمان بن طلحہ جب آپ کے سامنے آئے تو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کی چابی مجھے دو. تو عثمان بن طلحہ نے جب چابی دی اور وہ پریشان بھی تھے کہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ اس دن تو نے مجھے
یعنی کعبۃ کی کے طواف سے روکا تھا، لیکن آج میں یہ چابی دوبارہ تمہیں دے رہا ہوں، اور یہ یعنی تمہاری نسلوں میں ہی یہ چابی جو ہے وہ موجود رہے گی۔ تو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعہ سے ایک ایسا امن کا اور آشتی کا پیغام دیا کہ جو آدمی آپ سے سخت الفاظ میں بھی بات کرتا ہے، اس سے بھی آپ اچھے انداز میں بات کریں، تو اس سے معاشرے میں امن و سلامتی کا ایک پیغام جاتا ہے۔ ہمیں نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنا ہے، آپ کے کردار کو سمجھنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنی دو لگانی ہے۔ یعنی ہم نے حسد پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے غصے پر کنٹرول کرنا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی جب ریسرچ کی جاتی ہے، جو لوگ قتل کر کے جیلوں میں جاتے ہیں ان پر ریسرچ کی جاتی ہے، تو لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز نے قتل پر مجبور کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ تھا، یعنی غصے کا، اگر ہم اس لمحے کو کنٹرول کر لیتے تو ہم آج کی اس مصیبت سے بچ سکتے تھے۔ ہم نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ مرکزی نقطہ بیان کر دیا آپ نے، اور اگر میں اس کو یوں آپ کے سامنے رکھوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو، صبر، تحمل، برداشت، رواداری، یہ سامنے رکھیں تو آپ نے کئی ایسے واقعات آپ کو سننے کو ملیں گے، آپ ان کی سیرت میں پڑھنے کو ملیں گے کہ دشمن آتے ہیں اور آپ ان کے سامنے ایسا کردار پیش کرتے ہیں صبر اور تحمل کا کہ وہ دشمن دوست بن جاتا ہے، غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صبر اور تحمل کی بہت ساری روایات ایسی آپ کو دیکھنے پڑھنے کو ملے گی کہ جہاں پاس صحابہ اکرام کے جو جذبات ہیں وہ اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے، اور حضرت عمر جیسے لوگ یہ کہنے کو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل وہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ ان کو منع فرما دیتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ حقدار جب حق کے لیے آئے تو اس کی معاونت کریں، اس کی مدد کریں۔ گویا یہ جو پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صبر، تحمل، برداشت اور رواداری کا جو سبق آپ کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، یہ اگر ہم جتنا بھی ایڈوانس چلے جائیں، ہمیں تحقیق میں، ہمیں مختلف قسم کی ایڈوانس ترقی حاصل کرنے میں جتنا بھی آگے چلے جائیں، ہمیں اس کردار کو اپنانے کے لیے 1400-1450 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ مثبت پہلو آج بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں امن و آشتی کے لیے، ہمیں اپنے شہروں میں امن و آشتی کے لیے، اپنی ریاست میں امن و آشتی کے لیے بحیثیت شرعی ہمیں سب سے پہلے صبر، تحمل، برداشت اور رواداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو مجرم ہے اس کو اس کی سزا دینے کے لیے ہماری عدلیہ نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کو سزا دلوانے کے لیے قانونی پہلوؤں اور جو انتظامی امور ہیں ان کو ہماری پولیس نے اور ہماری انتظامیہ نے ان کو فل کرنا ہوگا، تب جا کر یہ انصاف کے تقاضے جو پورے ہوں گے۔ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو امن و آشتی ہوگی، ہم ایک دوسرے کو تحفظ محسوس کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاندان میں ایک بڑا پولیس افسر ہے، اس سے زیادہ ایک دوسرے خاندان میں ایک اشتہاری ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اشتہاری ہے، لوگ ان سے بچے رہتے ہیں کہ یار ان کا اشتہاری ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسی مستی مت کرو۔ گویا یہ جو روب اور دبدبہ مجرموں کا سوسائٹی پر ہے، یہ مجرموں کا نہیں، انتظامیہ کا ہونا چاہیے، یہ پولیس کا ہونا چاہیے، عدل اور انصاف کرنے والے اداروں کا ہونا چاہیے۔ تو ہم سب نے مل کر یہ کوشش کرنی ہے، ہم پہ حیثیت شہری اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچ، فکر اور ماحول اور معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے جو پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور انتظامی ادارے، عدلیہ اور پولیس، وہ اپنا اپنا جو رول ہے وہ ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ہر ادارہ اپنا رول ادا کرے گا اور ہر شہری اپنا رول ادا کرے گا تو ہر ایک امن اور محفوظ ماحول میں رہ سکیں گے۔ میں 72 نیوز کی طرف سے اس سے کہ اس شمع کے پروگرام کے اسد جعفری اور جناب ہمارے اس فکر کے جو بانی ہیں ناصر عباس تارڑ صاحب، ان سب کی طرف سے اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور بحیثیت میزبان انشاءاللہ عزیز میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پروفیسر بالخصوص ہم آپ کو تکلیف دیتے رہا کریں گے، تو آپ ہماری اس تکلیف کو ضرور قبول کیا کریں گے۔ یہ اس سوسائٹی کی ہمارے اوپر فرض ہے، ہم مقروض ہیں کہ جو لوگ بول سکتے ہیں، جو مدلل انداز میں بات کر سکتے ہیں، وہ بات کے ساتھ اصلاح، اور جو سرمایہ لگا سکتے ہیں وہ سرمایہ کے ساتھ ماحول اور معاشی اور سوسائٹی کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کریں۔ میں 72 نیوز کا، اس کی انتظامیہ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں
इस फ़िक्र को और इन कलमात को हमें अपनी अवाम उन्नास तक पहुँचाने का मौका फराहम किया। मैं अपने मेहमानों जनाब प्रोफेसर मसूद जमील साहब, जनाब परवेज़ अख्तर सियालवी साहब और सलीम गोंदर साहब बेहद मशहूर हूँ कि आप और इस पॉजिटिव में अपना किरदार। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ व निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।